شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسکینوں اور فقیروں سے محبت کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعا میں کہتے ہوئے سنا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فقیر مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالداروں کو ان پر فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فقراء کی جماعت، کیا میں تم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ غریب مومن مالدار مومن سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی 500 سال پہلے۔ پھر موسیٰ بن عبیدہ نے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر یا سویر روزی دے۔ حضرت عبداللہ بن سنابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک اور منہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے اس کے گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دونوں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور مسجد کی جانب اس کا جانا ثواب مزید کا باعث بنتا ہے۔